بڑی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ معاشرے کو صرف تبلیغ بدل سکتی ہے۔ مسلمانوں کو ماسوائے زبان کے اور کچھ آتا نہیں ہے۔ سر کون سی فکر پالنی چاہیے اور کون سی فکر نہیں پالنی چاہیے؟ فکر تو کرتا ہے چیزوں کی، لیکن پریشان نہیں ہوتا۔ کہنے لگے کہ I'm giving him rope to hang himself with his own hands۔ کہتے ہیں کہ جب معافی کر دینا ہے تو اس کو سبق کون سکھائے گا؟ کسی آدمی نے مجھے اگر گھور کے بھی دیکھا تو میں ریئیکٹ کر جاؤں گا۔ شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بڑی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ معاشرے کو صرف تبلیغ بدل سکتی ہے۔ اگر ممبر کے موضوعات ٹھیک ہو جائیں، ریلیونٹ ہو جائیں، زندہ موضوعات کی طرف جایا جائے تو معاشرہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ میں جاننا چاہوں گا اگر تاریخ اسلام کو دیکھا جائے اور سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو کیا صرف تبلیغ اور ممبر کے موضوعات سے معاشرے کو بہتری کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا جواب اتنا سادہ نہیں ہے۔ جو ممبر ہے یہ بڑا ایفیکٹو ماس میڈیا ہے، اس کو یوز کیا جانا چاہیے، جو ہم نے نہیں کیا۔ اگر اس سے یہ پیغام دیا جائے کہ اسلام میں، چونکہ اسلام ہے تو زندگی گزارنے کا ڈھب، اگر ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی، اور اگر آسان لفظوں میں کہیں تاکہ ہماری سمجھ میں جلدی آ جائے بات، کہ اسلام میں دو حصے ہیں، ایک حقوق اللہ جس کو میں عبادات کہہ دیتا ہوں، اور دوسرا حقوق العباد، اس کو ہم اپنی آسانی کے لیے معاملات کہہ لیتے ہیں۔ کہ یہ جو معاملات والا حصہ ہے، اس کو ہم نے مسجد کے ممبر سے بالکل ہی بند کیا ہوا ہے۔ اگر اس پہ بھی ہم زور دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ کام کر لیں، ویسے تو ہمارا مزاج اس قسم کا ہے کہ ہم پروپیگنڈا خواہ کسی بھی سلسلے کا ہو، ہم ڈائریکٹ جاتے ہیں بغیر یہ خیال کیے کہ جب ہم ڈائریکٹ نصیحت کرتے ہیں یا ڈائریکٹ کسی کی اوپینین کو انفلوئنس کرنے کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو ممبر سے بھی جب ہم معاملات کو صحیح کرنے کے بارے میں پیغام دیتے ہیں تو کوشش یہ ہو کہ وہ انڈائریکٹ وے میں ہو۔ تو جب انڈائریکٹ وے میں ہوگا تو وہ دل پر زیادہ اثر کرتا ہے۔ تو ممبر کو یوز کیا جانا چاہیے اوپینین فارمنگ میں، کیریکٹر بلڈنگ میں، اور مسلمانوں کو سوائے زبان کی، ماسوائے زبان کے اور کچھ آتا نہیں ہے تو زبانی کلامی کام نہ کریں، بلکہ پرسنل ایگزامپل سیٹ کریں۔ کیونکہ ایک بات تو بڑی سمپل ہے، جب ہم کسی کو کوئی بات کہتے ہیں تو کہنے والا اگر اس پر خود عمل پیرا نہیں ہوتا تو اس کی بات میں اثر بھی نہیں آتا، وہ دل میں نہیں اترتی بات۔ دل میں ایک ہی صورت میں اتر سکتی ہے بات، اگر وہ شخص پہلے خود اس پر عمل پیرا ہو اور پھر وہ دوسروں سے بات کرے تو دل میں اتر جائے گی بات۔ تو ممبر کو استعمال کیا جانا چاہیے، لیکن اس کے لیے پھر ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا کہ پہلے پرسنل ایگزامپل سیٹ کرنی پڑے گی۔
تو پھر جو بات ہم ممبر سے کہیں گے وہ اثر رکھے گی اور اس سے معاشرہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ شاہ صاحب پچھلے 20 سالوں سے 2-3 دہائیوں سے سر ہمارے سر جو صوفی ہیں، جو درویش ہیں، جو اللہ والے ہیں سر، وہ پاکستان کے حوالے سے بہت پر امید ہیں، لیکن پچھلی 2-3 دہائیوں میں دیکھیں تو سر پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ وہ ڈاؤن جا رہا ہے سر، نیچے جا رہا ہے سر۔ اب سر اس وقت چیلنج یہ ہے کہ انڈیا میں چند دن پہلے G20 دنیا کے طاقتور ترین جو معاشی ملک ہیں ان کی سارے کانفرنس ہو رہی ہے، اور اس میں سونے چاندی کے برتنوں کے ساتھ سرو کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے بیسٹ شیف جو ہیں وہ کھانا سرو کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کو میسج جا رہا ہے کہ انڈیا کتنا گرو کر رہا ہے۔ ان کی ایک اسٹیٹ کا جو والیوم ہے، فائنینشیل والیوم سر، وہ ہمارے ملک کے بجٹ سے زیادہ ہے سر۔ سر ہم یہ جو پیشن گوئی ہے سر، اور یہ جو پریڈکشن ہے سر بزرگوں کی کہ بس یہ 1 سال بعد یا 2 سال بعد یا آئندہ چند سالوں میں پاکستان نے ایک عروج حاصل کر لینا ہے، اس پریڈکشن کو سر کس تناظر میں لیں؟ کیا یہ صرف امید پیدا کرنے کے لیے ہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ نہیں، یہ صرف امید پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ بات مبنی پر حقیقت ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ وقت کے تعین کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ ہونا ہے، ہو کر رہے گا، لیکن وقت کا تعین نہیں کر پائے گا کوئی بھی۔ جو کچھ ہم حالات دیکھ رہے ہیں، جس کو ہم بھگت رہے ہیں حالات کو، یہ اصل میں قانون فطرت کے نتیجے میں ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا پھل ہم کھا رہے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کے اپنے ڈیزائنز ہیں۔ رب تعالیٰ انشاءاللہ ضرور اس ملک کو ٹھیک کرے گا اور یہ ملک اوپر جائے گا۔ یہ وقت کی بات ہے تھوڑی، وقت کا تعین نہیں کر سکتا کوئی، لیکن یہ ہو کر رہے گا کہ ملک عروج پر آئے گا، اوپر چڑھے گا، حکومت کرے گا، لیڈ کرے گا اسلامک ورلڈ کو، یہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ سر فقراء اہل تصوف فکر مندی کو بیداری کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ چنتا جو ہے وہ کرنی چاہیے، ایک بیداری کی حالت ہے۔ غفلت کو موت کہا گیا ہے سر، یعنی جو دم غافل وہ دم کافر، اور اس کو کفر کی حد تک سر کہا گیا ہے سر۔ سر کون سی فکر پالنی چاہیے اور کون سی فکر نہیں پالنی چاہیے؟ یہ الفاظ کا کھیل ہے۔ فکر بمعنی تدبیر اور جد و جہد کے ہے۔ ٹھیک سر۔ تو مسلمان فکر تو کرتا ہے چیزوں کی، لیکن پریشان نہیں ہوتا۔ دونوں میں فرق ہے، فکر میں اور پریشانی میں۔ فکر جو تصوف والے بات کرتے ہیں وہ بمعنی کوشش کے اور تدبیر کے کرتے ہیں۔ پریشانی انسان کو نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ظاہر کرتی ہے کہ رب پر بھروسہ نہیں ہے، کہ اگر رب پر بھروسہ ہے تو انسان پریشان نہیں ہوتا، جدوجہد کرتا ہے، تردد کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے۔ تو وہ فکر بمعنی تدبیر کے اور محنت کے ہیں۔ پریشانی بری چیز ہے، تو فکر تو کرنی چاہیے انسان کو۔ سر ایک یہ بڑا کامن کویشچن ہے، شاید اس سے پہلے بھی پوچھا جا چکا ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ کہیں یہ سوال بار بار آ جاتا ہے کہ شاہ صاحب سے یہ سوال پوچھا جائے، کون سی آیت، کون سی صورت کب پڑھنی چاہیے اور کس کو پڑھنی چاہیے؟ یہ اصل میں جرنل سوال سر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بڑی دنیا چھوٹے چھوٹے کتابچوں سے اور سوشل میڈیا پہ جو میسج چل رہے ہوتے ہیں، چند دن پہلے میں نے دیکھا سر ایک پڑھی لکھا کپل سر وہ میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے دونوں نے مل کے ایک چلہ کاٹا ہے
اور وہ چلہ بھی کوئی 12-14 گھنٹوں کا تھا. تو میں نے کہا جی آپ نے اس کو کہاں سے سنا کہ چلہ کاٹنا تھا اور اتنے لاکھ دفعہ یہ پڑھنا تھا؟ انہوں نے کہا جی سوشل میڈیا پہ ہمیں کہیں پتہ لگ گیا تھا, اس سے ہماری مشکل آسان ہو سکتی ہے. سر کیا ایسا کرنا چاہیے, اور ایسا اگر نہیں کرنا چاہیے تو اس کا جو مسند طریقہ ہے, جو سنت کا طریقہ ہے, وہ کیا ہے سر؟ اس میں کچھ تھوڑی سی ذاتی رائے کا دخل بھی آ جائے گا. جی سر. ذاتی طور پہ میں وظائف کو دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے کرنا اس کی فیور میں نہیں ہوں. ٹھیک سر. میں ذاتی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ رب کی عبادت کریں آپ صرف اس لیے کہ وہ لائق عبادت ہے. قرآن پاک کی تلاوت کیجیے ترتیب کے ساتھ بھی اور ترتیل کے ساتھ بھی, دونوں باتیں, تو ساری ہی صورتیں اس میں آ جاتی ہیں. اور اس کو پڑھیے صرف اس لیے کہ وہ کلام الہی ہے, اس سے ہدایت بھی ملتی ہے اور رب سے ہم کلام بھی ہوتا ہے بندہ. تو قرآن پاک کو صرف کلام الہی سمجھ کے پڑھیے اور ہدایت کا ذریعہ سمجھ کے پڑھیے. عبادت کرتے ہیں اللہ کی ہم فرض عبادات کے ساتھ نفلی عبادات کے, وہ بھی اس لیے کی جائیں کہ وہ میرا رب ہے اور وہ لائق عبادت ہے. تو جو کچھ ہم یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, جس کے لیے اتنا تردد ہو رہا ہوتا ہے, وہ از خود ملنا شروع ہو جاتا ہے. صرف رب کو دل سے پکارا جائے, اس میں اخلاص ضروری ہے. تو جہاں کہیں ہماری دنیاوی اغراض شامل ہو جائیں تو اخلاص اس میں سے غائب ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں بجائے اس کے کہ چلے کاٹے جائیں, کہیں کوئی درخت تلاش کیا جائے جس پہ صرف 3 پتے رہ گئے ہوں اور اس کی بلندی اتنی ہو, اس سے الٹا لٹک کے کوئی وظیفہ کیا جائے, یا دریا میں رات کو کھڑے ہو کے پڑھا جائے, سب بیکار ہیں. سیدھی عبادت کیجیے, اللہ کو پکاریے, اور صرف اس لیے کہ وہ پکارے جانے کے لائق ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح رحمتیں کرتا ہے. بالکل صحیح. سر کئی دفعہ کسی کے ساتھ کوئی چیلنج سامنے آ جاتا ہے, اور لڑائی ہے, کوئی کانفلکٹ ہے, اور سامنے والا بلو دی بیلٹ کھیل جاتا ہے, یعنی وہ کسی ایسے لیول پہ جا کے کھیلتا ہے سر جو ایک اچھا انسان, اخلاقی طور پہ مضبوط انسان یا ایک خاندانی انسان اس لیول پر جا کے نہیں کھیل سکتا. سر دنیا داری میں ایسا کیا کرنا چاہیے, اور اگر کوئی ہمت کر کے فقیری کا رستہ لے تو ایسے موقع میں جہاں پر آپ کا واسطہ کسی اخلاقی طور پہ پست انسان کے ساتھ جس کی ویلیوز نہیں ہیں اور جو بلو دی بیلٹ کھیلتا ہے, اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ مسلمان کے لیے تو بڑا آسان جواب ہے اس کا کہ سب سنت کیا ہے, اس کے مطابق عمل کر لیا جائے. ٹھیک سر. باقی جو لوگ بلو دا بیلٹ ہٹ کرتے ہیں سر, اس کا جواب میرے خیال میں تو ایک مسکراہٹ ہے. مسکرا کے خاموش ہو جائیے. وہ بندہ بالآخر خود ہی اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو سزا دے لیتا ہے. اچھا سر. کوئی 66 کے زمانے کا میرے ایک باس تھے, انہوں نے کوئی بات ہوئی کسی کے بارے میں, تو کہنے لگے کہ آئی ایم گیونگ ہم روپ ٹو ہینگ ہمسیلف ود ہز اون ہینڈس. اچھا سر. وہ جملہ نہیں بھولتا مجھے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ ایسے انسان کو جو ایک سطح سے نیچے جا کے پھر آپ کو ہٹ کر رہا ہے, اس کا جواب صرف ایک مسکراہٹ سے دیتے ہیں, تو انفیکٹ
you're giving him rope to hang himself with his own hands. Sooner or later, उसमें वक्त थोड़ा सा लग सकता, लेकिन वो अपने हाथों खुद ही अपने आप को सजा दे लेता है। तो ऐसे मौके पर मुस्कुरा देना ही बेहतर है, मुस्कुरा के खामोश हो जाइए। सही सर। तो कोई आदमी तो जो भी दिलाता है कि देखिए वो आपके साथ क्या कर रहा है, तो बड़ा एक सीधा सा जवाब है कि कोई नहीं, तो यकीन मैंने उसको कोई हर्ट किया होगा, तो वो ऐसे कर रहा है तो ठीक हो जाएगा। इस तरह कह के उससे आप देखेंगे कि बड़ी हैरानकुन नतीजे आएंगे। कुछ अरसे में वही बंदा आपका चाहने वालों में से होगा। तो खामोश रहिए, मुस्कुरा दीजिए, बात ख़त्म हो गई। सर कुछ सूफिया ये कहते हैं कि जो हमारी खामी होती हैं, बिलखसूस हमारी रूहानी कमज़ोरियाँ, वो भी किसी बदबू की शक्ल में ज़ाहिर हो रही होती हैं, हमें ख़बर नहीं हो रही होती सर। तो ये बदबू अगर ऐसा है तो सर क्या सबको ये स्मेल हो जाती है सर? सब सूंघ सकते हैं? मिसाल लीजिए सर कि कुछ लोग कहते हैं कुछ लोगों में फितरतन कीना परवरी पाई जाती है सर, वो कीना नहीं छोड़ सकते, वो नफ़रत करते हैं और बदला लेकर छोड़ते हैं सर। मैं ये भी जानना चाहूँगा सर, इसको कीना से भी जोड़िए कि क्या कीना परवर इंसान रूहानी तौर पे तरक्की कर सकता है? और तादेर अगर कीना रखा जाए, बुग़्ज़ रखा जाए, नफ़रत को पाला जाए, तो इसके रूहानी तौर पे क्या नुकसानात हो सकते हैं? आप ही के साथ 2-3 मौक़ों पर यह ज़िक्र हुआ कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने जो दिल की 10 आलाइशों का ज़िक्र किया, उनमें गुस्सा, कीना, इंतकाम ये भी हैं। तो जनाब हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह साहब का फरमाना है कि जिस दिल के अंदर ये 10 आलाइशें या इनमें से कोई एक भी है तो उसमें रब नहीं रहता। उसकी वजह यह है कि रब बड़ा पाक साफ, तो इतना पाक साफ रब ऐसे दिल में कैसे रह सकता है जिसके अंदर एक भी आलाइश मौजूद है? तो ये कीना नहीं रखना चाहिए। और फिर हम तो मुसलमान हैं, हमें सुन्नत पर अमल करना है। कोई भी ये नहीं कभी कह सकेगा, चाहे वो यहूदी क्यों ना हो, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से इंतकाम लिया, किसी के ख़िलाफ़ दिल में गुस्सा रखा, या किसी के ख़िलाफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कोई बात भी आई है। तो हम तो मुसलमान हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी हमें करनी चाहिए। तो सुन्नत सीधी सी है कि ऐसे आदमी को फिलफौर माफ़ कर दिया जाए। सर एक सवाल सर ये भी साथ जुड़ता है सर, कि कुछ लोग कहते हैं कि जब माफ़ी कर देना है, दरगुजरी कर देना है और अच्छा ही जाना है, तो उसको सबक कौन सिखाएगा सर? उसको कहना, गलत को गलत कहना, या सर ये जो हदीस है कि हाथ से रोको, ज़ुबान से रोको, या कम से कम दिल में बुरा जानो किसी बुराई को सर, तो वो इसीलिए है कि सर बुराई को रोका जा सके या गलत को रोका जा सके सर। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो सर गलत तो और ताकतवर नहीं हो जाएगा सर? देखिए, इस हदीस के बारे में थोड़ा सा हम जहन में क्लियर नहीं है सर। कोई आदमी अगर आपके साथ ज्यादती कर रहा है, उसे माफ़ कर दीजिए, लेकिन वही आदमी वही ज्यादती किसी और के साथ कर रहा है, वाह, सही। तो उसको फिर रोकिए। वही आदमी माशरे के लिए कोई ऐसी ज्यादती कर रहा है, तो उसको रोकिए, हाथ से, ज़ुबान से, और एटलीस्ट दिल में बुरा समझ लीजिए। अब बदकिस्मती हमारी ये है कि जैसे हमने टॉलरेंस को बड़ा गलत समझा,
قومی معاملات میں میرے اندر بے پناہ ٹالرنس ہے. میرے سامنے کوئی آدمی بجلی چوری کر رہا ہے میں کبھی نہیں بولوں گا. ٹھیک سر. کوئی ٹریفک کے رولز کی خلاف ورزی کر رہا ہے میں نہیں بولوں گا. ٹھیک سر. کوئی اور جرم کر رہا ہے قومی جرم میں نہیں بولوں گا. صحیح سر. لیکن کسی آدمی نے مجھے اگر گھور کے بھی دیکھا صحیح. تو میں ریئیکٹ کر جاؤں گا. جبکہ اسلامی معاشرے میں انفرادی سطح پر ٹالرنس کمال درجے کی ہے. واہ. اور قومی سطح پر زیرو ٹالرنس ہے. ٹھیک ہے سر. یہ اسلامی معاشرے میں جی سر. بہت پرانی بات ہے. میرا خیال ہے یہ شاید سن 62-63 کی ہوگی. کالج کا زمانہ ٹھیک سر. تھا. میں نے ایک اسلامی کہانی پڑھی. چونکہ اس بات کو 60 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا تو میرے ذہن سے صحابی کا نام محو ہو گیا کہ ایک صحابی کے دروازے پر نوک ہوئی اور وہ نوک مسلسل تھی. تو صحابی گئے, جا کے دروازہ کھولا تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی. اس سے خون ٹپک رہا تھا اور کپڑے پر خون کے چھینٹے تھے. تو اس نے کہا جی دشمن میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور مجھے مار دینا چاہتے ہیں, مجھے پناہ دے دیجیے. تو ان بزرگ نے کہا کہ آئیے اندر آ جائیے. کمرے میں بٹھایا اور اس کے لیے کھانے وغیرہ کا بندوبست کرنے لگے جو دستور تھا عرب کا. تھوڑی دیر میں انہیں اپنے دروازے پر شور سنائی دیا اور نوک کیا دروازے پر. کسی نے گئے تو دیکھا ان کے محلے والے تھے. تو انہوں نے پوچھا جی یہاں ادھر کوئی ایک آدمی تو نہیں آیا جس کے ہاتھ میں تلوار ہو؟ تو انہوں نے کہا کیوں, کیا بات ہے؟ کہ یہ جو چوک ہے, چوراہا ہے, یہاں پر اس نے آپ کے اکلوتے بیٹے کو قتل کر دیا ہے. تو ہم اس کا تعاقب کر رہے ہیں. وہ ادھر ہی آیا اور یہاں غائب ہو گیا. تو اگر وہ آئے تو اس کو آپ پکڑ لیجیے گا. انہوں نے کہا اچھا جائیے آپ, ٹھیک ہے. اندر آئے. اندر آ کے اس آدمی کے پاس دوبارہ گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو تم نے جسے قتل کیا وہ میرا اکلوتا بیٹا تھا. تم میری پناہ میں آئے ہو. میرا گھوڑا ہے, یہ کھڑا ہے, اس پہ ذات رال لوڈ کر دیا گیا ہے. تم میرے محلے والے تمہاری تلاش میں آگے گئے ہیں. تم فوری طور پہ نکل جاؤ اور فوراً یہاں سے چلے جاؤ پچھلے اس کے کہ میرا ضبط جواب دے جائے. تو اس کو اپنے گھوڑا اور ذات راہ دے کے روانہ کر دیا. اب یہ کہانی میں نے شاید 62-61 اس طرح کالج کا زمانہ تھا اس وقت پڑھی تھی. وہ آج بھی یاد ہے. تو اسلام کے اندر تو ٹالرنس لیول یہ ہے اپنی ذات کے لیے, قومی سطح پر نہیں. قومی سطح پر تو زیرو ہے, کسی طرح معاف نہیں کیا جا سکتا جس نے کوئی ایسا جرم کیا ہے جو قومی سطح کا ہے. لیکن انسان کو انفرادی طور پر دکھ دینے والے سے مسلمان کبھی بدلہ نہیں لیتا. صحیح صحیح سر. سر قرآن پاک میں آیت ہے کہ اللہ دنوں کو بدلتا رہتا ہے ہم پہ. سر اچھے دن آ جاتے ہیں, برے دن آ جاتے ہیں. اس کے پیچھے سر کیا حکمت ہے؟ سر ایک مومن, ایک مسلمان, ہم سمجھتے ہیں کہ جو نیک ہے اس کے لیے تو مشکل آنی نہیں چاہیے. لیکن جب تاریخ پڑھتے ہیں اور بالخصوص تاریخ اسلام پڑھتے ہیں تو جتنے پارسا لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں, وہ صحابہ اکرام سے شروع کر کے اولیاء اکرام تک آئیں تو ان کی زندگی میں بڑی بڑی مشکلات سر ہمیں دکھتی ہیں. تو نیک بندے کے ساتھ بھی سر بڑا بڑا مشکل اس کو چیلنج اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. دنوں کے پھرنے کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ دیکھیے یہ آپ کے سوال کے آپ نے خود ہی 2 حصے کر لیے.
جی سر. ایک تو باعث ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتی ہیں. اس کا لفظی ترجمہ نہیں کر رہا میں، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. اور دوسری طرف آپ نے وہ جو فرمایا کہ تجربہ یہ ہے کہ جتنے نیک لوگ ہیں وہ ہمیشہ آزمائشوں کی زد میں رہتے ہیں. اب یہ دو مختلف چیزیں ہیں. رب تعالیٰ نے زندگی کو بڑا خوش رنگ بنایا ہے، ٹھیک سر. اور یہ خوش رنگ اس لیے ہے کہ رب نے ہر چیز کی ضد پیدا کی ہوئی ہے. اندھیرا ہے تو اجالا ہے، خوشحالی ہے تو تنگ دستی ہے، راحت ہے تو مصیبت ہے، بیماری ہے تو تندرستی ہے. تھنگز لائک دیٹ. ہر چیز کا ایک جوڑا ہے. تو جہاں زندگی اتنی خوش رنگ ہے، تو جہاں انسان راحت میں رہتا ہے تو وہاں مشکل بھی آنی ہے. تو یوں انسانوں کے درمیان دن پھرتے رہتے ہیں. ہر انسان پر اچھا بھلا برا نیوٹرل وہ وقت آتا رہتا ہے. تو جس خوشی کے ساتھ ہم اچھے وقت کو گزارتے ہیں تو شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ مشکل وقت کو بھی ہم اسی خوشی ہنسی خوشی گزار دیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ہم اب اس کے اندر ایک اور نقطہ پیدا ہو جائے گا، وہ ہے صبر اور رضا کا، جو بذات خود ایک بڑا سبجیکٹ ہے. آپ سے اگر کوئی آئندہ نشست ہوئی تو اس کو پھر اس میں علیحدہ سے کر لیں گے کہ صبر اور رضا یہ مشکل وقت میں کیسے رویے کو کہتے ہیں اور وہ رویہ کیسے ہمارے اندر آ جائے گا. لیکن مشکل وقت کو بھی اگر ہم صبر اور اس کی رضا کے لیے گزار لیں گے تو اس کے انعامات بہت ہیں. وہ جو آپ نے دوسری بات فرمائی کہ نیک لوگ عام طور پر مشکلات کا شکار رہتے ہیں، تو ایک بہت سمپل سیدھی بات ہے کہ ہم جس سے پیار کرتے ہیں اس کو ہم بہترین چیز دینا چاہتے ہیں، بہترین تحفہ دینا چاہتے ہیں. تو رب بھی جن سے پیار کرتا ہے، جن کو اپنے قریب رکھتا ہے، ان کو بہترین چیز دینا چاہے گا. اب جس دنیا کو ہم سمجھتے ہیں بہترین انعام ہے، وہ رب کے قریب مری ہوئی بکری کے جس میں کیڑے چل رہے ہیں اس کے ایک بال سے بھی زیادہ حقیر ہے یہ دنیا اس کی نظر میں. تو اپنے بندوں کو ایسی حقیر چیز کیسے دے گا؟ وہ ان کے لیے بڑے انعامات دیتا ہے اس کو. لیکن یہ ہماری کم عقلی کہہ لیجئے، کوتاہ نظری کہہ لیجئے کہ ہم اس حقیر چیز کو بہترین چیز تصور کر رہے ہیں. تو یہ جو نیک لوگ ہیں ان کو رب تعالیٰ بہترین چیز عطا فرماتا ہے. اس کی ایک واضح مثال میں، چونکہ ہم لاہور میں رہتے ہیں تو جناب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے ان سے سبھی واقف ہیں. اب انہوں نے کیسی اسرت کی زندگی گزاری ہے، لیکن آج ان کو دنیا سے گئے ہوئے 950 سال سے زیادہ وقت گزر گیا. لیکن رب تعالیٰ نے کیا عزت عطا فرمائی ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی ان کے مزار پہ جاتا ہے، الٹے قدم واپس آتا ہے.
ایک تو یہ پہلو ہے اس کا کہ کیسی عزت دی اللہ نے. دوسری بات یہ ہے کہ بڑے سے بڑے شہنشاہ کے گھر سے کوئی 10,000 لوگ ڈیلی کھانا نہیں کھا سکتے، لیکن یہاں لنگر چل رہا ہے، 10,000 لوگ روز کھانا کھاتے ہیں. یہ ایک معمولی سا انعام بتا رہا ہوں جو آخرت میں مل رہے ہیں، وہ اس کے علاوہ ہیں. میں تو اس دنیا میں جو انعامات ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک سر. ان کی اولاد میں سے کوئی زندہ نہیں ہے. لوگوں کے ماں باپ مرتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد قبروں کا پتہ ہی نہیں ہوتا نشان کہاں تھا، منظم ہو گئی ہوتی ہیں. ان کی اولاد نہیں ہے کوئی بھی، لیکن دیکھ لیجئے کیا عالی شان مزار بنا ہوا ہے. مسجد دیکھیے کیا عالی شان ہے، درس کیسے چل رہا ہے. تو یہ سب انعامات کی ایک جھلک ہے، اور وہ بھی یہاں، آخرت کے نہیں. آخرت کے تو اس سے کئی ہزار گنا بہتر انعام ہے. شاہ صاحب، ہم روز نماز میں انعمتا علیہم پڑھتے ہیں کہ اللہ جن پہ تیرا انعام ہوا. کیا ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کس پہ اللہ کا انعام ہوا سر؟ کیا ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسے زندہ لوگ ڈھونڈ سکتے ہیں یا نہیں ڈھونڈ سکتے سر؟ اگر کوئی مثال ہی نہیں ہے سر کہ کس پہ انعام ہوا تو اس کے رستے پہ چلنا کتنا مشکل ہے. نہیں، اگر ہم زندگی میں ذرا غور سے دیکھیں گے تو بے شمار لوگ ملیں گے جن پر اللہ کی عنایات ہو رہی ہوتی ہیں. ایک صاحب کو میں نے زندگی میں دیکھا، وہ MES میں اسٹور کلارک تھے. جس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں، 150 روپیز پر منتھ ان کی تنخواہ تھی، اور کثیر العیال انسان، میرا خیال ہے 7 یا 8 بچے تھے، بیگم صاحبہ تھیں. میں نے انہیں زندگی میں کسی سے قرض مانگتے نہیں دیکھا. آن دی کانٹریری، ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ان کی بچیاں تھیں ان کے بھائی کی. تو عید والے دن بائیسیکل کے کیریئر پر کیک کے ڈبے رکھ کے سب سے پہلے بھتیجیوں کے گھر میں جاتے تھے. ان کو ایک کیک کا ایک ڈبہ اور 5 روپے عید کے وہ دیتے تھے. تو بھتیجیوں کو بھگتانے کے بعد اپنی سگی بیٹیوں کے گھر جاتے تھے. ان کے تمام بچوں کی شادیاں میری آنکھوں کے سامنے ہوئیں، بغیر قرض لیے اور بڑے اچھے طریقے سے کی. تو رب تعالیٰ ان کے دنیاوی معاملات ایسے نمٹاتا رہا. نوکری کی بڑی عزت کے ساتھ انہوں نے، حالانکہ اسٹور کلارک تھے. تو یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے کہ اتنی قلیل آمدنی کے اندر اتنا بڑا کنبہ پالیں. پھر ان کے گھر جب ان کے بھتیجیاں جاتے تھے تو اچھی خاصی خاطر مزارات کرتے تھے اسی تنخواہ میں سے. تو اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے انہیں کسی کا محتاج نہیں کیا کبھی. ان کی آمدنی ہی میں اتنی برکت دیے رکھی کہ سارے کام ان کے پورے ہو گئے. ان کے بچوں کی شادیاں بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑی خوش اسلوبی سے ہو گئی. تو رب تو نیک لوگ تھے، بڑے نیک آدمی. جب وہ بیٹیوں کی شادی کرتے تھے تو بیٹی کے رخصت ہونے کا جب وقت آتا تھا تو فوراً گھر کے ساتھ ہی مسجد تھی، پہلے وہاں جا کے 2 نفل نماز شکرانے ادا کر کے پھر آ کے بیٹی کو رخصت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو ہوتی ہیں ایسے لوگوں پر. کبھی ان کو میں نے مشکل میں نہیں دیکھا، کبھی ان کو میں نے افسردہ نہیں دیکھا، یا کبھی میں نے ان کو سوچوں میں غرق نہیں دیکھا. ہر وقت ہنستے کھیلتے، اور ان کے بچے بھی ایسے ہی تھے. تو اللہ کی رحمتیں تو ہوتی ہیں. وہ لوگ جو نیک ہیں اس پہ بھروسہ کر کے چل رہے ہوتے ہیں، اللہ انہیں لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتا کبھی. سر میرا آخری سوال سر آج کی نشست کا یہ ہے سر کہ جب ہم سر تاریخ کے بزرگان دین کے احوال پڑھتے ہیں، ان کی زندگیاں پڑھتے ہیں، ان کی شب و روز پڑھتے ہیں،
تو پتہ لگتا ہے فقیری بڑی مشکل ہے سر. وہ سارے کے ساری صحبتیں، چیلنج جو انہوں نے فیس کیے اور جو چلے انہوں نے کاٹے، جو تسبیح انہوں نے پھیری، ایک عام بندہ ہمارا سننے والا، ایک عام شخص جو ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ ہمیں کہیں سن رہا ہے، فقیری کا آسان رستہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر 1 2 3 کہا جائے. کچھ بزرگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ فقیری کا فارمولہ نہیں ہے، لیکن وہ سادہ کلیہ سر جس کو اپنایا جائے تو ہمیں خیر کا رستہ، اللہ کا رستہ، فقیری کا رستہ مل جائے. دیکھیے، جس کو مشکل ہم گردانتے ہیں مشکل ہے نہیں. جو انسان کو سب سے زیادہ چیز تنگ کرتی ہے وہ اپنی خواہشات کو پس پش ڈالنا اور اپنی انا کو کچلنا. یہ 2 ہی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے سب سے مشکل ہیں. جس انسان نے یہ سیکھ لیا کہ اپنی خواہشات کو، چاہے وہ دنیاوی ہوں یا انٹینجبل ہوں، انٹینجبل چیزوں کی خواہش ہو، اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. اس سے زیادہ مشکل کام ہے اپنی انا کو کچلنا. اگر ایک بار انسان نے اپنی انا کو کچل لیا تو پھر فقیری تو مشکل ہے ہی نہیں. تو اس کا فارمولہ کیا چاہیے؟ یہ 2 چیزیں، 2 کام: اپنے خواہشات کو پس پش ڈال دینا، یہ سیکھ لے آدمی، اور انا کو کچل دے تو فقیریت خود آ جائے گی. بہت بہت شکریہ سر. بہت عنایت.